ایک گاؤں میں سلیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بظاہر بہت امیر اور بااثر انسان تھا۔ اس کے پاس زمینیں، مویشی اور کاروبار سب کچھ تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا اور غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ گاؤں میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے جن کا نام حضرت عبد الرحمن تھا۔ وہ بہت نیک عبادت گزار اور اللہ والے انسان تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دعا کروانے اور نصیحت لینے آتے تھے۔ ایک دن سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا، یہ سب لوگ ان بزرگ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں رزق دیتے ہیں؟ رزق تو میں دیتا ہوں، میں چاہوں تو پورے گاؤں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ یہ بات ایک شخص نے جا کر حضرت عبد الرحمن کو بتائی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سلیم کا غرور دن با دن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہ نماز پڑھتا، نہ زکوٰۃ دیتا اور نہ ہی کسی کی مدد کرتا۔ اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، جاؤ اپنے اللہ سے مانگو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اسی رات سلیم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساری دولت جل رہی ہے اور وہ خود بے بس کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں، تم نے ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، مگر اس نے اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ چند دنوں بعد سلیم کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ اس کی فصلیں خراب ہو گئیں، مویشی بیمار ہو گئے اور کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ وہ پریشان ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، بلکہ وہ اور زیادہ غصے والا اور سخت دل ہو گیا۔ ایک دن اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کا کافی نقصان ہو گیا۔ اب وہ واقعی گھبرا گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت عبد الرحمن کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو سب کچھ کھو رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن نے نرمی سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ کیا تم نے کبھی کسی محتاج کی مدد کی؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ اسے بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تنبیہ ہے۔ اگر تم اب بھی نہ سمجھے تو انجام بہت سخت ہو سکتا ہے۔ سلیم کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ پہلی بار رو پڑا اور کہنے لگا، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا، اللہ بہت مہربان ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نماز شروع کی، غریبوں کی مدد کرنی شروع کی۔ سلیم کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون واپس آنے لگا۔ اگرچہ اس کی دولت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملنے لگا تھا۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت دوبارہ اس کے پاس آئی۔ اس بار سلیم نے احترام سے اسے بٹھایا اور کھانا کھلایا، پھر کچھ پیسے بھی دیے۔ بوڑھی عورت نے دعا دی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ یہ دعا سلیم کے دل کو چھو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا کاروبار دوبارہ چلنے لگا، مگر اب وہ پہلے جیسا مغرور انسان نہیں تھا۔ وہ عاجزی اختیار کر چکا تھا۔ ایک دن وہ حضرت عبد الرحمن کے پاس گیا اور کہا، حضرت، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل دولت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکرائے اور کہا، اصل دولت اللہ کا خوف اور اس کی محبت ہے۔ سلیم نے اپنی باقی زندگی نیکیوں میں گزار دی اور لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔